بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے اور خوش ہوں گے۔ ناظرین، آج پھر میں آپ کے سامنے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ تو چلے ناظرین، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، ویسے تو ایسٹ انڈیا کمپنی 1603 میں ہندوستان آمد کے بعد مسلسل فتوحات حاصل کرتی چلی گئی، اور اس دوران دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک کمپنی نے ایک ملک پر قبضہ کر لیا۔ لیکن اسی سفر کے دوران ایک موڑ پر انہیں ایسی شرمناک شکست ہوئی تھی جس نے کمپنی کا وجود ہی خطرے میں ڈال دیا تھا۔ بعد میں کمپنی نے اپنے ماتھے سے یہ داغ دھونے کی سرتوڑ کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان پر فتح حاصل کرنے سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اورنگزیب عالمگیر سے بھی جنگ لڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس میں بری طرح سے شکست کھانے کے بعد انگریز سفیروں کو ہاتھ باندھ کر اور دربار کے فرش پر لیٹ کر مغل شہنشاہ سے معافی مانگنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے بعد ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم کر کے تجارت شروع کر دی تھی۔ انہی علاقوں میں ہندوستان کے مغربی سالبر واقع سورت اور بمبئی اور مشرق میں مدراس اور موجودہ کلکتہ شہر سے 20 میل دور دریائے گنگا پر واقع بندرگاہیں ہگلی اور قاسم بازار اہم تھے۔ انگریز ہندوستان سے ریشم، گڑ کا شیرہ، کپڑا اور معدنیات لے جاتے تھے۔ خاص طور پر ڈھاکہ کے ململ اور بہار کے قلمی شورے جو بارود بنانے میں استعمال ہوتے تھے، کہ انگلستان میں بڑی مانگ تھی۔ انگریزوں کے سامان تجارت پر ٹیکس عائد نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ان کے کل سامان کی قیمت کا 3.5% وصول کر لیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں صرف انگریز نہیں بلکہ پرتگیزی اور ولندیزی تاجروں کے علاوہ کئی آزاد تاجر بھی اس علاقے میں سرگرم تھے۔ انہوں نے مغل حکام سے مل کر اپنے لیے وہی تجارتی حقوق حاصل کر لیے جو انگریزوں کے پاس تھے۔ جب یہ خبر لندن میں کمپنی کے صدر دفتر پہنچی تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے سربراہ جوسیاہ چائلڈ کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے گوارا نہیں تھا کہ ان کے منافع میں کوئی اور بھی حصہ دار بنے۔ اس موقع پر جوسیاہ چائلڈ نے جو فیصلہ کیا وہ عجیب نہیں، غریب نہیں، بلکہ پاگل پن کی حدوں کو چھوتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ انہوں نے ہندوستان میں مقیم کمپنی کے حکام سے کہا کہ وہ بحر عرب اور خلیج بنگال میں مغربی بحری جہازوں کا راستہ کاٹ دیں، اور یہی نہیں بلکہ 1686 میں چائلڈ نے انگلستان سے سپاہیوں کی 2 پلٹنیں بھی ہندوستان بھجوا دیں اور انہیں ہدایت دی کہ ہندوستان میں مقیم انگریز فوجوں کے ساتھ مل کر جنگ چائلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اب اسے چائلڈ کا بچپنا پن کہیں یا پھر اس کی دیدہ دلیری کہ وہ مبلغ 308 سپاہیوں کی مدد سے دنیا کی سب سے طاقتور اور مالدار سلطنت کے خلاف جنگ چھیڑنے کی ہمت کر رہا ہے۔ اس زمانے میں ہندوستان پر اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی اور دنیا کی کل GDP کا 1/4 حصہ یہیں پیدا ہوتا تھا۔ معاشی طور پر اسے تقریباً وہی مقام حاصل تھا جو آج امریکہ کو ہے۔ اورنگزیب کے عہدے میں سلطنت کی سرحدیں کابل سے ڈھاکہ تک اور کشمیر سے پانڈیچیری تک 40 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ نہیں، اورنگزیب کی فوجیں دکن کے سلطانوں، افغانوں اور مراٹھوں سے لڑ کر اس قدر تجربہ کار ہو چکی تھی، وہ اس وقت دنیا کی کس بھی فوج سے ٹکرا سکتی تھیں۔ ناظرین، دلی کی فوج تو ایک طرف رہی،
صرف بنگال کے صوبے دار شائستہ خان کی فوجوں کی تعداد 40,000 سے زیادہ تھی۔ ایک اندازے کے مطابق مغل فوج کی کل تعداد 9 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، اور اس میں ہندوستانی، عرب، افغان، ایرانی اور حتیٰ کہ یورپی تک شامل تھے۔ جب لندن سے مغلوں کے خلاف طبل جنگ بجا تو ممبئی میں تعینات کمپنی کے سپاہیوں نے مغلوں کے چند جہاز لوٹ لیے۔ اس کے جواب میں سیاہ فام مغل امیر البحر سیدی یاقوت نے ایک طاقتور بحری بیڑے کی مدد سے بمبئی کا محاصرہ کر لیا۔ ناظرین، اس موقع پر الیگزینڈر ہیملٹن نامی ایک انگریز بمبئی میں موجود تھے۔ انہوں نے بعد میں کتاب لکھ کر اس واقعے کا واحد آنکھوں دیکھا حال قلم بند کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ سیدی 20,000 سپاہی لے کر پہنچ گیا اور آتے ہی آدھی رات کو ایک بڑی توپ سے گولے داغ کر سلامی دی۔ انگریزوں نے بھاگ کر قلعے میں پناہ لی۔ افراتفری کے عالم میں گوری اور کالی عورتیں آدھے کپڑے نہیں برہنہ پہنے ہوئے سر و بچے اٹھائے ہوئے بھاگی چلی جا رہی تھی۔ ہیملٹن کے مطابق سیدی یاقوت نے قلعے سے باہر کمپنی کے علاقے لوٹ کر وہاں مغلیہ جھنڈا گاڑ دیا، اور جو سپاہی مقابلے کے لیے گئے انہیں کاٹ ڈالا اور باقیوں کو گلے میں زنجیریں پہنا کر بمبئی کی گلیوں سے گزارا گیا۔ ممبئی کا علاقہ خاصے عرصے سے پرتگیزوں کے قبضے میں تھا۔ جب انگلستان کے بادشاہ نے پرتگالی شہزادی سے شادی کی تو یہ بندرگاہ اس کے جہیز میں انگریزوں کو مل گئی۔ انہوں نے وہاں کے مضبوط قلعے تعمیر کر کے تجارت شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ نہ صرف سمندر پار سے انگریز تاجر، سپاہی، پادری، ممار اور دوسرے ہنرمند یہاں آ کر آباد ہونے لگے، بلکہ بہت سے ہندوستانیوں نے بھی یہاں رہائش اختیار کر لی اور شہر کی آبادی تیزی سے پھیلنے لگی۔ اب یہیں آبادی بھاگ کر قلعے میں پناہ گزیر تھی، اور قلعہ سیدی یاقوت کے نغرے میں تھا۔ جلد ہی یہ شیخ اردونوش ایک ایک کر کے ختم ہونے لگی۔ دوسری طرف بیماروں نے ہلا بول دیا اور قلعے میں محصور انگریز ممبئی کے محصور کا شکار ہو کر دیگرے مرنے لگے۔ ایک اور ثانیہ یہ گزرا کہ کمپنی کے ملازم آنکھ چھپا کر باغ نکلتے تھے اور سیدھے جا کر سیدی یاقوت سے جا ملتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ ہیملٹن کی گواہی کے مطابق ان میں سے کئی مذہب تبدیل کر کے مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ سیدی اگر چاہتے تو حملہ کر کے قلعے پر قبضہ کر سکتے تھے، لیکن انہیں امید تھی کہ جلد ہی قلعہ پکے ہوئے آم کی طرح خود ہی ان کی جولی میں آ کر گرے گا، اس لیے انہوں نے دور سے گولا۔ یہ صورتحال ملک کے مشرقی حصے میں بھی پیش آئی، جہاں بنگال کے صوبے دار شائستہ خان کے دستوں نے اگلی کے مقام پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے قلعے کو گھیرے میں لے لیا، اور آمد و رفت کے تمام راستے مسدود، اور بنگال کا محاصرہ تو جلدی ختم ہو گیا اور دونوں فریقوں نے صلح کر لی۔ لیکن بمبئی میں یہ سلسلہ 15 ماہ تک جاری رہا۔ ہر انگریزوں کی ہمت جواب دی گئی اور انہوں نے اپنے 2 سفیر اورنگزیب کے دربار میں بھجوا دیے تاکہ وہ شکست کی شرط طے کرا سکیں۔ ان سفیروں کے نام جارج ویلڈن اور ابراہم نوار تھے۔ یہ کئی ماہ کی بے سود کوششوں کے بعد بلاخر ستمبر 1690 کو آخری طاقتور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دونوں اس حال میں پیش ہوئے کہ دونوں کے ہاتھ مجرموں کی طرح سے بندھے ہوئے تھے، سر سینے پر جھکے ہوئے تھے، اور حلیہ ایسا تھا کہ کسی ملک کے سفارتی نمائندوں کی بجائے بیکاری لگ رہے تھے۔ دونوں سفیر مغل شہنشاہ کے تخت کے قریب پہنچے تو امال نے انہیں فرش پر لیٹنے کا حکم دیا۔ سخت گھی سفید رش بادشاہ نے انہیں سخت ڈانٹ پلائی اور پھر پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ دونوں نے پہلے تو گڑ گڑا کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے جرائم کا اعتراف کیا اور معافی کی درخواست کی، پھر کہا کہ ان کا ضبط شدہ تجارتی لائسنس پھر سے بحال کر دیا جائے اور سیدی یاقوت کو بمبئی کے قلعے کا محاصرہ ختم کرنے کا حکم دیا جائے۔ ان کی عرض اس شرط پر قبول ہوئی کہ انگریز مغلوں سے جنگ لڑنے کا 1.5 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کریں
آئندہ فرما برداری کا وعدہ کریں اور بمبئی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا صدر جان چائلڈ ہندوستان چھوڑ دے اور دوبارہ کبھی یہاں کا رخ نہ کرے۔ انگریزوں کے پاس یہ تمام شرائط سر جھکا کر قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، سو انہوں نے تسلیم کر لی اور واپس بمبئی جا کر سیدی یاقوت کو اورنگزیب کا خط دیا۔ تب جا کر اس نے محاصرہ ختم کیا اور قلعے میں بند انگریزوں کی 14 مہینوں بعد گلو خلاصی ہوئی۔ ہیملٹن نے لکھا ہے کہ جنگ سے قبل ممبئی کی کل آبادی 700 سے 800 کے درمیان تھی، لیکن جنگ کے بعد 60 سے زیادہ لوگ نہیں بچے تھے، بقیہ تلوار اور تعاون کی نظر ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، کیسی لگی امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک لازمی کریں، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن لازمی دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز فوراً سے پہلے آپ کو مل سکیں، اور اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس باکس میں لازمی کریں اور میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔